انگریز برے صغیر کے لوگوں کی سوچ کو کچھ اس طرح مفلوج کر گئے کہ جب آپ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو دروازے پہ موجود دربان ہمیشہ شلوار قمیض اور پگڑی زیب تن کیے ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہوٹل کا مینیجر ہمیشہ سوٹ میں ہوتا ہے۔ پگڑی جو کبھی آپ کی ثقافت میں عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی، آج اس کو صرف دروازے تک محدود کر دیا ہے۔ اس تفریق کا مقصد صرف ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ تم لوگوں کی اوقات صرف دروازے تک ہے۔ آتے ہوئے مہمانوں کو سلام کرو، ان کے لیے دروازہ کھولو اور جاتے ہوئے ان سے محض 10، 20، 50 روپے کی بھیک کی توقع رکھو۔ یہی تمہاری اوقات ہے۔ آج ہم اتنی انگریزی تو سیکھ چکے ہیں کہ انگریزوں کے بچوں کو انگریزی سکھا سکتے ہیں، لیکن اتنی عربی نہیں سیکھ پائے کہ اپنے والد کا جنازہ خود پڑھا سکیں۔ ہر جمعے کو ہم بڑے اہتمام سے نماز جمعے کی ادائیگی کے لیے تو جاتے ضرور ہیں، لیکن خطبے میں کیا کہا جاتا ہے یہ نہ ہمیں آج تک کبھی سمجھ آیا، نہ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی۔ چین وہ ملک ہے جو ہمارے ملک کے 2 سال بعد اس کرۂ ارض کے وجود میں آیا، لیکن آج جب ان کا صدر ہمارے ملک میں 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آتا ہے تو وہ اپنی تقریر اپنی ہی زبان میں کرتا ہے۔ آج وہ اگر اس قابل ہوئے ہیں کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کر سکیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان کو فوقیت دی۔ ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور دنیا کی باغ دوڑ میں اپنی منزل تک پہنچنا تو ضرور ہے، لیکن جہاں پہنچ کے ہم اپنی ہی پہچان کھو بیٹھیں وہ اونچائی کس کام کی؟ محض یہ کہہ دینا کہ مجھے تو اردو سمجھ نہیں آتی یا اردو پڑھنے میں مجھے بہت دقت ہوتی ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنی زبان اور اپنے لباس کی جب تک آپ خود عزت نہیں کریں گے، دنیا کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ سننے کے لیے شکریہ۔